حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بہت بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کرتے رہا کرو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ترمذی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار اور منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ ترمذی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے، پھر اسے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ: جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ بیہقی مشکات۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دیں یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے شفاعت کا حق کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ ترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی،
دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے یاد آتی نہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر اسی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ کی ارشاد فرمائیں گے، میری عزت کی قسم، میرے بلند رتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح کی چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا۔ وہ لوگ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری طور پر اگ جاتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے، میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت بھی ہے۔ وہ عرض کریں گے، ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جیسے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ کے
کلمہ کن سے اس طرح ہوئی کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اسبہ کی شفاعت کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ فائدہ: 10 سے 40 تک کی تعداد والی جماعت کو اسبہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن امانت کی صفت اور صلہ رحمی، رشتے جوڑنے کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش کریں اور رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے؟ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندے کی طرح، پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے۔ غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، میرے رب، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل سکیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں حکم دیا جائے گا، وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ تو نجات پا جائیں گے، اور کچھ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کو ایک حوض دیا گیا ہے، اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ
اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے۔ جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندے کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان نے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لو۔ اس کا ترجمہ ہے، کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ بخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کسی عورت جنت سے زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے لے کر زمین تک کی جگہ کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَظِلٍّ ممدود، اور جنتی لمبے سایوں میں ہوں گے۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب پاخانہ ہوگا، اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا، یعنی ہضم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینہ کے ذریعے نکل جایا کرے گا، اور جنتیوں کی زبان پر اللہ کی حمد تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوتی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا کہ تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئی ہے۔ مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کروں، یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں گے؟ بندوں کے جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا ان سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ مسلم شریف۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی گناہ گار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قاتل سے مراد جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا ہے رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے، ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو جہنم کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے؟ اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی، اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ مسلم شریف۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ جہنمیوں کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، کچھ کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور کچھ کو ان کی ہنسلی یعنی گردن کے نیچے کی ہڈی تک پکڑے گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کامل اسلام ہی پر جان دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں بسنے والے سامان زندگی کو خراب کر دے، تو کیا حال اس شخص کا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا، جبریل اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، پھر فرمایا، جبریل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، ہے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ ابو داؤد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔